اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو اپنی گرفتاری کا خوف ہے اور اس کے ساتھ ہی اس حوالے سے بڑے پیمانے کے اوپر لابنگ کر رہے ہیں کہ اگر وہ گرفتار ہوا تو دنیا میں کوہرام مچ جائے گا، اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا، جنگ بندی ختم نہیں ہو سکے گی، خانہ جنگی ملک کے اندر شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے سب سے بڑے مذہبی رہنما نے حکومتی فرمان کو پھاڑ کر ٹوائلٹ میں پھینکنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا اسرائیل کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہیں؟ کیا اسرائیل اپنے خاتمے کی جانب بڑھ رہا ہے؟ اسرائیل علاقے کے اندر سرحدی علاقوں میں اپنی جنگ کو تیز کرنے کے حوالے سے جو حکمت عملی اپنا رہا ہے، کل وہ اسے دنیا بھر کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک دہشت گرد سٹیٹ ہونا ڈکلیئر کر دے گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسرائیل نے لبنان کے ساتھ سرحدی علاقے میں ایک بفر زون قائم کرنے کے لیے سفید فاسفورس بموں کا استعمال کیا۔ سفید فاسفورس ایک انتہائی خطرناک مواد ہے جو جسم کے ساتھ رابطے میں آ کر شدید جلنے کے اثرات پیدا کرتا ہے اور اس کے اثرات طویل مدت تک رہ سکتے ہیں۔ اس بمباری کے ذریعے اسرائیل نے لبنان کے سرحدی علاقے میں ایک غیر فوجی بفر زون قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں پر وہ حزب اللہ کے مجاہدین کو روکنے اور اپنی فوجی پوزیشنز کی حفاظت کے لیے دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ سفید فاسفورس کے استعمال پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عام طور پر شہری علاقوں میں استعمال کے لیے ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس اقدام کو جنگی جرائم کے مترادف قرار دے رہی ہیں اور عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی اپیل کر رہی ہیں۔ دوسری خبر، اسرائیل کی جیلوں میں قید 46 فلسطینیوں کی لاشیں اسرائیلی حکام نے روکی ہوئی ہیں۔ یہ دعویٰ فلسطینی قیدیوں کے حقوق کے گروپ نے کیا ہے۔ اس تنظیم کے مطابق ان فلسطینیوں کی موت جیلوں میں تشویشناک حالات اور جسمانی تشدد کے باعث ہوئی ہیں اور اسرائیل ان لاشوں کو ان کے خاندانوں کے حوالے نہیں کر رہا۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت قید ہونے والے افراد کی لاشیں ان کے خاندانوں کو واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں اور فلسطینی گروپس اور بین الاقوامی تنظیموں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں تیز ہوئی ہیں۔ تیسری خبر، اسرائیلی فوج نے اردن کی سرحد پر مشکوک سرگرمیوں کی تحقیقات شروع کی ہیں اور اسرائیلی فوج کے مطابق یہ سرگرمیاں سرحدی علاقے میں پیش آئی تھیں اور ان کی نوعیت کے بارے میں مزید معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔ فوجی حکام اس معاملے پر تبصرہ نہیں کر رہے، صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کر رہے کہ یہ مشکوک سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی علاقے میں معمولی کشیدگیاں اور سیکیورٹی خدشات اب تک سامنے آ چکے ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ قائم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غزہ، فلسطین اور لبنان کے بعد کیا اسرائیل اب اردن کے ساتھ بھی ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے؟ چوتھی خبر، اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مغربی کنارے میں گزشتہ ہفتے کے دوران 7 فلسطینی جنگجوؤں کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کارروائیاں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کا حصہ تھیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ حماس کے نیٹ ورکس کو ناکام بنانا اور علاقے میں اسرائیلی سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانا۔ یہ شہادتیں مغربی کنارے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور فلسطینی مزاحمت کی کارروائیوں کے درمیان ہو رہی ہیں، جس سے اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی حکام اس آپریشن کو عام شہریوں کی شہادتوں کا باعث قرار دیتے ہیں۔ اس سے اگلی خبر، اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ امسالام نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو کسی بھی قانونی مقدمے میں سزا دے کر جیل بھیجا گیا تو یہ اسرائیل میں خانہ جنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کا یہ بیان بنجمن نیتن یاہو کے خلاف جاری بدعنوانی کے مقدمات کے پس منظر میں آیا۔ بنجمن نیتن یاہو پر رشوت، دھوکہ دہی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے جیسے الزامات ہیں۔ امسلام نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو کو سزا دینا اسرائیلی عوام کے ایک بڑے طبقے کو مشتعل کر دے گا، جس سے ملک کے اندرونی استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور عدالتی اور قانونی نظام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور قومی یکجہتی کو برقرار رکھا جائے۔
تو سیاسی مقاصد کے لیے عدالتوں کو استعمال کون کر رہا ہے؟ کیا اسرائیلی حکومت سے بڑی طاقت اس وقت وہاں پر موجود ہے؟ اور اگر موجود ہے تو پھر بنجمن نیتن یاہو کے تو گھر جانے کا وقت ہے۔ یہ بیان اسرائیل میں سیاسی تقسیم اور عدالتی اصلاحات پر جاری تنازع کو مزید شدت دے رہا ہے، اور اس سے اسرائیل کی سلامتی خطرے کے اندر۔ اس سے اگلی خبر، اسرائیل نے غزہ میں ایک اسپتال کے پانی کے ٹینکس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں انسانی بحران مزید سنگین ہو چکا ہے۔ یعنی پہلے مارتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں تو اسپتال میں جو زخمی جن کی طبی امداد وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں، زخمیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ پھر جو بچے کھچے ہیں، جو لاچار ہیں، جو بے بس ہیں، جو غذا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، پھر ان کے پانی کا خاتمہ کیا جاتا ہے، ان کے رزق کو مسدود کیا جاتا ہے۔ ان حملوں میں ایک ہی دن میں 48 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں بڑی تعداد عام شہریوں کی ہے۔ اسپتال کے پانی کے ٹینکس پر حملے سے نہ صرف طبی خدمات متاثر ہوئی ہیں، بلکہ غزہ میں پہلے سے جاری پانی کی قلت مزید بڑھ گئی ہے، جس سے انسانی بحران مزید گہرا ہو چکا ہے۔ اور یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے زور پکڑ رہے ہیں، لیکن دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اسی بیچ میں ایک اور اہم بڑی خبر کہ حماس نے اشارہ یہ دیا ہے کہ وہ ایک جنگ بندی کے معاہدے کے لیے تیار ہے، جس کے تحت غزہ میں کشیدگی کو کم کیا جائے گا۔ اس وقت اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں اور انسانی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حماس کے اس اعلان کو ایک سنجیدہ معاہدے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کی تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں۔ اگر دونوں فریق جنگ بندی پر رضامند ہو جاتے ہیں تو یہ غزہ میں عام شہریوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، جو مسلسل فضائی حملوں اور زمینی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کو ایک نیا جنگ بندی معاہدہ اور یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کی ہے۔ اس پیشکش میں غزہ میں جنگ بندی کے بدلے حماس کے زیر قبضہ یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ حماس یہ کلیم کرتا ہے کہ 33 اسرائیلی یرغمالی اسرائیل کے ہی حملے میں مارے جا چکے ہیں۔ یہ موجودہ جو معاہدہ ہے، یہ پیشرفت ایک اہم موڑ تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ نے خطے میں انسانی بحران کو مزید بڑھایا ہوا ہے۔ اس ڈیل کے اوپر عمل درآمد کے لیے عالمی برادری اور ثالثوں کا کردار دیکھنا ہوگا، لیکن اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ دی تھی، اور اس رپورٹ میں اسرائیل پر غزہ کے اندر نسل کشی کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایمنسٹی اسرائیل بھی ایک جو ہے این جی او ہے۔ ایمنسٹی اسرائیل نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جس میں اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ ایمنسٹی اسرائیل یہ کہتی ہے کہ یہ الزامات یک طرفہ اور حقیقت کے منافی ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے عام شہریوں کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ جو ہیں یہ شہری علاقوں کے اندر رہائش پذیر ہے اور وہاں پر بنکر بنا لیے ہیں اور یہ عام عوام کو اپنی ڈھال بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ آپ وہاں پر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے عام شہریوں کو بڑی تعداد میں نشانہ بنایا۔ اس سے اگلی خبر، لبنان میں جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی کابینہ نے 10-1 کی اکثریت سے جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ یہ اقدام خطے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو روکنے کی ایک کوشش کے طور پہ تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنگ بندی کا مقصد لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر جاری تصادم کو روکنا ہے، جہاں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اس فیصلے سے خطے میں امن و امان بحال کرنے کی کوششیں کیا کامیاب ہو سکتی ہیں؟ اس کے باوجود کہ ایک کابینہ رکن نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جو اس کے ممکنہ اثرات یا حکمت عملی پر اختلاف کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کی جارحانہ کارروائی نے حزب اللہ کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے، یا حزب اللہ کی کارروائی نے اسرائیل کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے؟ میدان جنگ کے اوپر بہت سارے افراد کی آج کے دن یہ کہا گیا کہ لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دی ہیں۔ اسرائیلی جو فوج کی کارروائیاں ہیں وہ نہ صرف حماس بلکہ حزب اللہ کے نیٹ ورکس کے اوپر بھی ہیں، خاص طور پر لبنان کے سرحد کے قریبی علاقوں میں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کے اوپر شدید حملے کیے، جس کے نتیجے میں قوت کے اندر کیا کمی واقع ہوئی۔
حزب اللہ جو ایران کے حمایت یافتہ گروپس کے اندر شامل ہے، اس کو اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ معلومات کے نظام کے سامنے ریٹیلیٹ کرنا پڑ رہا اور کسی نہ کسی حد تک وہ کامیاب بھی رہتا ہے۔ لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی 7ویں بریگیڈ کے کمانڈر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو دشمن کی افواج ہیں وہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی پیش قدمی کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بن کے کھڑی ہیں۔ بریگیڈ شمالی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے سمجھتی ہے کہ اس نے دشمن کے ٹھکانوں یعنی حزب اللہ کے ٹھکانوں کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن اس کا دشمن جو ہے حزب اللہ، جو فلسطین کی عوام کے لیے آواز اٹھا رہا، وہ پسپائی کا راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی کمانڈر کا یہ کہنا ہے کہ بریگیڈ نے جنوبی لبنان میں دفاعی اور جارحانہ کارروائیاں کی ہیں، سپلائی لائنز اور جنگی استعداد کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور یہ اسرائیلی افواج کی برتری۔ لیکن یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب اسرائیل کی فوجی کارروائیاں شدت اختیار کر چکی ہیں، خطے میں تناؤ اپنی انتہا کے اوپر پہنچ چکا ہے اور اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر جو اسرائیل کے حوالے سے، اسرائیل میں مظاہرے ہوئے اور مظاہرین نے آزادی صحافت کے حق میں اسرائیل کی وزارت مواصلات کے باہر احتجاج کرتے ہوئے خود کو عمارت کے ساتھ زنجیروں سے باندھ لیا۔ یہ احتجاج حکومت کی جانب سے میڈیا پر کنٹرول اور آزادی اظہار کے مبینہ دباؤ کے خلاف کیا گیا۔ مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ صحافت پر قدغنیں نہ صرف جمہوری اقدار کے خلاف ہیں بلکہ عوام کے حق کے معلومات کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس احتجاج کے دوران مظاہرین نے آزاد میڈیا، آزاد معاشرہ کے نعرے لگائے اور اسرائیلی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ میڈیا اداروں پر عائد پابندیوں کو فوری طور پہ ختم کرے۔ جب ملک کے اندر سیاسی درجہ حرارت بلند ہے، حکومتی پالیسیز کے خلاف عوامی رد عمل بڑھتا جا رہا ہے، اسی بیچ میں کیا بنے گا؟ اسرائیل کے چیف سفارتی ربائی یتزحاق یوسف نے اپنے طلباء سے یہ کہا ہے کہ وہ فوجی سروس کے لیے ملنے والے ڈرافٹ آرڈرز کو پھاڑ دیں اور اسے ٹوائلٹ کے اندر پھینک دیں۔ یہ بیان اسرائیلی حکومت کی جانب سے یشوا طلبہ یعنی مذہبی اسکالرز کو فوجی بھرتیوں میں شامل کرنے کی کوششوں کے رد عمل میں دیا گیا۔ یتزحاق یوسف نے ان بھرتی آرڈرز کو مذہبی آزادی کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ یہ حکومت کی جانب سے مذہبی اسکالرز پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اور یہ بھی کہا کہ مذہبی تعلیمات کو فوجی سروس پر ترجیح دی جانی چاہیے کیونکہ یہ یہودی قوم کی روحانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ بیان اسرائیل میں پہلے سے جاری سیکولر اور مذہبی گروہوں کے درمیان تنازع کو مزید بڑھا سکتا ہے، اور یوں یہ لگتا ہے کہ مذہبی حلقے جو اسرائیل کے اندر موجود ہیں وہ بھی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، عوامی حلقے وہ بھی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، میڈیا کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں۔ حکومت یہ بیان دے رہی ہے کہ اگر گرفتاری کی کوشش کی بنجمن نیتن یاہو کو تو خانہ جنگی ہو جائے گی۔ تو اسی بیچ میں ہوگا کیا؟ یہ اسرائیل کی سالمیت یا اس کے خاتمے کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ دوسری طرف خطے کی جو صورتحال ہے، شامی فوج نے حما شہر سے اپنی افواج واپس بلا لی، جبکہ اپوزیشن فورسز نے اس اہم شہر میں داخل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ پیش رفت شام کی خانہ جنگی میں ایک اہم موڑ ہے جہاں اپوزیشن گروپس کی پیش قدمی اور شامی حکومت کی افواج کی پسپائی سے خطے میں طاقت کے توازن میں تبدیلی آ رہی ہے۔ حما جو کہ شامی حکومت کے لیے ایک اسٹریٹجک شہر ہے اور اپوزیشن کے قبضے میں آنے سے حکومتی افواج کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ شہر اپوزیشن کے زیر قبضہ آنے سے شامی حکومت کی کارکردگی اور پوزیشن پر سوالات اٹھا رہے ہیں، خاص طور پہ جبکہ وہ دیگر علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج شام کی خانہ جنگی میں اپوزیشن فورسز نے ایک بڑی کارروائی کی جس میں اسلامی گروپ نے جس کا نام حیات تحریر الحشام ہے، جسے HTS کہا جاتا ہے، اس نے شامی حکومت کی افواج کے خلاف حملہ کیا۔ اس کی پیش قدمی میں وہ حلب جو شام کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس کے اطراف کے دیہاتوں پر قابض ہو گئے۔ یہ پیش رفت اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ شام میں خانہ جنگی میں مزید شدت آ سکتی ہے، خاص طور پر حکومت کی حامی فورسز کی مدد کے لیے ایران اور روس کے اضافی دستوں کے آنے کے ساتھ۔ تو اب خطے کے اندر چنگاری کو مزید ہوا مل رہی ہے یا مستقل مزاجی دکھائی دے رہی ہے؟ خود اندازہ لگا لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔